اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ ہماری گفتگو اقسام عطف کے بارے میں تھی۔ عطف کی دو قسم آپ پڑھ چکے، عطف بر لفظ، عطف بر محل۔ آج آپ عطف کی تیسری قسم پڑھیں گے، عطف بر توہم۔ عطف بر توہم کا مطلب یہ ہے کہ آپ ایک لفظ کو دوسرے پہ عطف کرتے ہیں تو معطوف کو معطوف علیہ والا اعراب جو ظاہری ہے وہ نہیں دیتے ہیں، بلکہ آپ کو وہم ہو جاتا ہے، آپ خیال کرتے ہیں کہ یہ اس طریقے سے ہوگا، ہے نہیں۔ مثلا ایک مرفوع پر ایک چیز کو عطف کر رہے ہیں اور معطوف کو جر دے رہے ہیں، اور آپ یہ توہم کر رہے ہیں کہ معطوف علیہ بھی مجرور ہوگا، اس کو کہتے ہیں عطف توہم۔ ٹھیک ہے، تو فرماتے ہیں عطف توہم کی صرف ایک شرط ہے، جس عامل کا آپ توہم کر رہے ہیں اس کا وہاں آنا صحیح ہو۔ اگر اس کا وہاں آنا صحیح ہی نہیں ہے، مثلا آپ کہتے ہیں دیوار بہت اچھی بنی، تو پھر ثابت ہو گیا کہ میں حق پر ہوں۔ بھائی دیوار کے اچھے بنے اور آپ کے حقانیت سے کیا ہے؟ ہاں، اگر آپ دیوار بنانے والے ہوں پھر تو ٹھیک ہے۔ تو جس عامل کو آپ توہم کرتے ہیں اس کا وہاں پر آنا صحیح ہو تو وہاں پر عطف توہم کر سکتے ہیں۔ عطف توہم کی اگر ہم تفصیل کرنا چاہیں تو تقریباً 5-6 قسمیں ہیں۔ عطف المجرور، عطف المنصوب، عطف المرفوع، عطف الاسم علی الاسم، عطف الفعل علی الفعل، عطف المرکب علی المرکب۔ ٹھیک ہے، تو اور کوئی پیچیدگی نہیں ہے، باقی عبارت پڑھنی ہے تو انشاءاللہ ہم عبارت پڑھتے ہیں۔ ربط ہو گیا خوب جناب، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ والثالث، عطف کی تیسری قسم، العطف علی التوہم، توہم پر عطف کرنا۔ اب آپ کہیں گے توہم یعنی لفظ تا واو ہا میم پر؟ نہیں، توہم یعنی اندرونی کیفیت پر نہیں، جس پر ہم عطف کر رہے ہیں وہاں پر ہمیں توہم ہو رہا ہے۔ جیسے لیس زید قائما ولا قائدن، ہمیں توہم ہو رہا ہے کہ قائم پر بائے جارہ موجود ہے جس کی وجہ سے وہ مجرور ہے، تو اس کا معطوف بھی مجرور ہو گیا، حالانکہ قائمن مجرور نہیں ہے۔ بالخفض، کس کو جر دیں گے؟ معطوف کو، معطوف علیہ کو نہیں۔ کیوں؟ علی التوہم دخول الباء فی الخبر، ہمیں توہم ہو رہا ہے کہ با داخل ہے خبر لیس پر۔ وشرط جواز ہی، عطف بر توہم کے جائز ہونے کی شرط کیا ہے؟ صحت و دخول ذالک العامل المتوہم، نہیں کہیں گے المتوہم، جس عامل کا توہم کیا گیا ہے اس کا وہاں پر رکھنا صحیح ہو۔ اگر صحیح ہی نہیں تو عطف بر توہم نہیں کر سکتے۔ لیس کی خبر پر با کا داخل کرنا صحیح ہے یا نہیں؟ ہاں صحیح ہے، تو وہاں پر عطف توہم کر سکتے ہیں اگرچہ با موجود نہ ہو۔ وشرط حسن ہی، یہ تو اصل جواز کی شرط تھی کہ وہ عامل متوہم کا وہاں آنا صحیح ہو۔ اچھا، اس عطف کے حسن اور اچھے ہونے کی شرط کیا ہے؟ کثرت و دخول العامل ہناک، جہاں پر ابھی عامل موجود نہیں ہے ذاکر صاحب، لیکن کثرت کے ساتھ وہاں پر وہ عامل آتا ہو۔ ولہذا، ٹھیک ہے، اب یا تو اس کو آپ باب تفعیل میں لے جائیں، حسن قول زہیر، زہیر کے قول کو اچھا حساب کیا گیا ہے، یا وہ لہذا حسن قول زہیر، زہیر کا قول اچھا ہے۔ بدالی، میرے لیے ظاہر ہوا، کیا ظاہر ہوا؟ انی لست مدرک ما مضی، میں اس چیز کو حاصل نہیں کر سکتا جو گزر گئی، جوانی گزر گئی، اب میں حاصل کر سکتا ہوں؟ جس زمانے میں پڑھائی کرنی چاہیے میں نے نہیں کی، وہ زمانہ، ٹھیک ہے، کہتے یہ میرے لیے واضح ہو گیا، ٹھیک ہے۔ ولا سابقن، میں نے سابقن کو جر پڑھ دیا، بھائی کیوں؟
اس لیے کہ مدرک لستوں کی خبر ہے، میں توہم کرتا ہوں کہ مدرک پر با موجود ہے، حالانکہ با موجود نہیں ہے، تو اب لیس کی خبر پر با کا داخل ہونا کثیر ہے، لہذا یہ عطف بر توہم حسین بھی ہے، صحیح بھی ہے اور حسین بھی ہے۔ وَلَمْ يَحْسُنْ قَوْلُ آخر، اچھا پھر ایک اور بھی ہم آپ کو مثال دیتے ہیں جو اچھا نہیں ہے۔ کیوں اچھا نہیں ہے؟ اس لیے کہ وہاں پر وہ عامل جس کو آپ توہم کریں وہ کثرت کے ساتھ نہیں ہوتا ہے۔ وَمَا كُنْتُ ذَا نَيْرَبٍ، بھائی میں نہیں ہوں وہ شیرنی جو بچے والی ہو۔ ویسے یہاں پر شیرنی کا ترجمہ میں نے کیوں کیا؟ حالانکہ یہاں پر کوئی مونس نہیں ہے۔ وما كنت، میں نہیں تھا، ذا صاحب نیرب، نیرب کہتے ہیں اس شیر کو کہتے ہیں جو بچے والا ہو۔ عام طور پر شیر کے نسل میں نر تو بچوں کو مار دیتا ہے، مادہ ہی بچوں کو بچاتی ہے، تو نر کی بچوں کے ساتھ کوئی محبت بھی نہیں ہوتی ہے، تو اس لیے میں نے یہ کہا، بارہ وہ آپ کی مرضی ہے۔ ولا منمش، شاہد مثال ہمارے منمش میں ہے، منمشن جر کے ساتھ پڑھ رہے ہیں، اس کو عطف کر رہے ہیں کس پر؟ ذا نیرب پر، حالانکہ ذا نیرب کنتوں کی خبر ہے، کنتوں کی خبر کیا ہوتی ہے؟ منصوب، لیکن میں توہم کر رہا ہوں کہ اس پر بھی با داخل ہے۔ کان کی خبر پر با کا داخل ہونا کثرت کے ساتھ ہوتا ہے یا کم ہوتا ہے؟ جی قلیل ہوتا ہے، ہاں قلیل ہوتا ہے، اس لیے یہ عطف کرنا اچھا نہیں ہے، جائز ہے، اچھا نہیں ہے۔ لقلت دخول الباء علی خبر کان، اس لیے کہ کان کی خبر پر با کا داخل ہونا کیا ہے؟ وہ قلیل ہوتا ہے، بخلاف خبر، یہ جس پر کل آپ بحث کر رہے تھے کہ نون کہاں گئی؟ بھائی خبر اضافہ ہو گیا نا، تو خبرین تھا، لیس اور ما کے دو خبروں کے علاوہ۔ وہ نئی رب، اچھا اب اس کا ذرا ترجمہ بھی بتا دیں، ٹھیک ہے؟ وہ نئی رب، ٹھیک ہے، کہتے ہیں کہ النمیمہ، میں نے تو شعر کا ترجمہ کر دیا، یہ کہہ رہے ہیں نیرب کا ترجمہ نمیمہ۔ نمیمہ کا مطلب کیا ہے؟ سندھی میں سے چگلی بولتے ہیں، یعنی یہاں کی بات وہاں پہنچانا، وہاں کی بات وہاں پہنچانا، ٹھیک ہے؟ تو اس حوالے سے پھر شعر والی بات کو دماغ سے نکال دیں، یعنی میں ان افراد میں سے نہیں ہوں جو یہاں کی باتیں وہاں پہنچاتا ہوں، اور اسی طریقے سے میں منمش بھی نہیں ہوں۔ انہوں نے وضاحت منمش کی بعد میں کی ہے، منمل کی پہلے، لیکن میں پہلے آپ کو منمش المفسد ذات البین، جو لوگوں کے بیچ میں فساد پھیلا ہے۔ منمش، ہاں گیا اپنی مومانی کے پاس، ماموں تو آپ کو لفٹ ہی نہیں کراتے ہیں، ماموں کے تو باہر تعلقات چل رہے ہیں، چلے یہ مومانی کو ایسے کہا کیا ہے، پھر باہر ہے ماموں آپ کی بیوی تو صفائی نہیں کرتی، آپ کو پسند کیسے ہوتی ہوں گی، ٹھیک، اس کو منمش کہتے ہیں۔ والمنمل، منمل کسے کہتے ہیں؟ الکثیر النمیمہ، جو بہت زیادہ ادھر کی ادھر باتیں پہنچائے۔ بات ہوگی، یہ تو ترجمہ، باقی علمی حوالے سے جو شاہد مثال تھا وہ پیش کر دیا۔ وَكَمَا وَقَعَ هَذَا الْعَطْفُ فِي الْمَجْرُورِ، یہاں پر تو یہ عطف مجرور کے بارے میں تھی، یعنی ہم نے معطوف کو جر دیا تھا۔ وَقَعَ فِي أَخِيهِ المجزوم، وَقَعَ یعنی یہ عطف توہم مجرور کے بھائی میں بھی ہوتی ہے۔ مجرور کا بھائی کون ہے؟ مجزوم، کیونکہ مجرور اسم میں ہوتا ہے، مجزوم فعل میں ہوتا ہے، ٹھیک ہے؟ اخوے کہتا تو پھر دو بھائی، یعنی پھر رفع نصب ہو جاتا، اب اخی تو صرف مجزوم کو لے لیں۔ وَوَقَعَ أَيْضًا فِي الْمَرْفُوعِ، وقع کا فاعل کون ہے بھائی میرے؟ عطف توہم، عطف توہم مرفوع میں بھی واقع ہوئی ہے۔ اسمن، وہ مرفوع کیا ہو؟ اسم ہو، یعنی فعل مرفوع میں ایسی کوئی نظر نہیں آئی ہے، لیکن اس میں مرفوع میں عطف توہم ہوئی ہے۔ وہ فعل منصوب، اور یہ عطف توہم منصوب میں بھی آئے ہیں، پھر منصوب دونوں صورتوں کے شامل ہے، اسمن و فعلن، چاہے اسم ہو چاہے فعل ہو۔ وہ فعل مرکبات، اور یہ عطف توہم مرکبات میں بھی آتی ہے۔ چلے مجرور کی بات پوری ہو گئی۔ فَأَمَّا الْمَجْزُومُ، بھائی مجزوم کی بھی مثالیں دے دیں کیونکہ آج صرف مثالیں پڑھنی ہیں۔ فَقَالَ بِهِ الْخَلِيلُ، اس مجزوم والی بات کو کس نے کہا ہے؟ خلیل نے کہا ہے۔ وَسِيبَوَيْ، اور سیبویہ صاحب نے بھی کہا ہے۔ فِي قِرَاءَةِ غَيْرِ أَبِي عَمْرٍ، قرآن مجید کے کوئی 7 قاری ہیں،
ان 7 قاریوں میں سے کہتے ہیں ابھی عمر نے یہ قراءت نہیں کی جزم والی، اس کی قراءت کے علاوہ باقیوں نے جزم کے ساتھ قراءت کی ہے، لولا اخرتنی الی اجل قریب فاصدق واکن من الصالحین۔ اب اکن حالت جزمی میں ہے، اصل میں تھا اکونو، نون کو جب ہم نے جزم دے دیا تو نون اور واو میں التقاء ساکنین ہو گیا، واو کو ہم نے گرا دیا چونکہ حرف علت تھا، اس کو ہم نے عطف کس پر کیا؟ فاصدق، اصدق مجزوم نہیں ہے، لیکن میں توہم کرتا ہوں کہ اصدق کیا ہے وہ مجزوم ہے، کیوں؟ لولا اخرتنی کے لیے جزا ہے، کیا ہے بھائی میرے؟ جزا ہے، فعل ماضی ہے، تو فعل ماضی تو جو ہے کیا ہے وہ مجزوم نہیں ہوگا، لیکن میں گمان کرتا ہوں کہ مجزوم ہے۔ فَإِنَّ مَعْنَا لَوْلَا أَخَّرْتَنِي فَأَصَدَّقَ، اس جملے کی پہلے ہمیں معنی تو بتائیں، اس کا مطلب یہ ہے لولا اخرتنی جو ظاہری ترجمہ، اگر مجھے تھوڑی فرصت دیں فَأَصَدَّقَ تو میں تصدیق کر دوں گا۔ یعنی کیا؟ جو لوگ قیامت میں حساب کتاب دینے کے لیے مثلا آئیں گے، اگر کسی نے نبی کو جھٹلایا، بھائی توجہ ادھر ہو، اس طرف نہیں ہو، نبی کو جھٹلایا تھا یا کسی حق کی بات کو جھٹلایا تھا تو اب وہ وہاں کہے گا فلولا اخرتنی، اگر مجھے کچھ مہلت دے دیں تو میں تمام باتوں کی تصدیق کر دوں گا۔ وَمَعْنَا ان اخرتنی، ٹھیک ہے، اصدق واحد، کہتے ہیں وہ لولا اخرتنی اور ان کے ساتھ معنی میں کوئی فرق نہیں ہوگا، حروف شرط میں تبدیلی ہو گئی، وہاں پر لولا ہے یہاں پر ان ہے، لیکن معنی واحد، معنی ایک ہی ہے۔ وقال سیرافی والفارسی، ٹھیک ہے، اب وہ یہ اوپر والے جملے سے تو لگتا یہ ہے کہ ہم نے اکن کو اخرتنی پہ عطف کیا ہے، کیونکہ نیچے کہہ رہا ہے کہ سیرافی اور فارسی نے کہا ہو عطفن علی محل فاصدق، اگر ہم اوپر والی مثال میں بھی اصدق پہ عطف مانتے پھر تو یہ الگ سے چیز بیان کرنے کی ضرورت نہیں تھی، یہ کہتے ہیں اصدق کی محل پر عطف ہے، کہ قول الجمیع فی قراءۃ الاخوین، جیسے کہ سب نحویوں کا قول ہے 2 بھائیوں کی قراءت میں، وہ 2 بھائی کون سے ہیں؟ حمزہ اور کسائی، ٹھیک ہے، وہ کیا کہتے ہیں؟ من یضلل اللہ فلا ہادی لہ، جس کو اللہ گمراہ کرے اس کو کوئی ہدایت کرنے والا نہیں ہے، وَيَذَرْهُمْ، یذر کا ترجمہ میرے ذہن میں نہیں ہے، ٹھیک ہے، کہتے ہیں بالجزم، یذر کو کس کے ساتھ پڑھیں گے؟ جزم کے ساتھ۔ اس کو اب کس پر عطف کیا ہے؟ یضلل پہ تو عطف نہیں کریں گے، اگر یضلل پہ عطف کریں گے پھر تو عطف لفظ پر لفظ ہوگا، کیونکہ یضلل بھی مجزوم ہے، یہ بھی مجزوم، فلا ہادیہ، یہ جو جملہ جزائیہ ہے اس پر ہم عطف کریں اور ہم توہم کر رہے ہیں کہ یہ مجزوم ہے۔ وَيَرُدُّهُ، بھائی ان اخوین والی بات کو ٹھکراتا ہے کیا؟ انہما، بے تحقیق یہ دونوں بھائی، ٹھیک ہے، اب تسلیم کرتے ہیں، اگر ترجمہ کریں گے تو یسلمان، یہ دونوں تسلیم کرتے ہیں، ان الجزم فی نحو، بے تحقیق جزم اس قسم کی مثال میں، یعنی جہاں پر فعل امر ہو اس کے بعد پھر فعل مضارع آئے، ائتنی، تو میرے پاس آ، اکرمک، میں تیری عزت کروں گا، بے اضمار شرط، کہتے ہیں یہاں پر جزم جو ہے یہ کسی جو ہے کیا جناب عطف کی وجہ سے نہیں ہے، بلکہ یہاں پر حرف شرط جو ہے کہ وہ تقدیر میں ہے، فَلَيْسَتِ الْفَاءُ هُنَا وَمَا بَعْدَهَا فِي مَوْضِعِ الْجَزْم، تو نتیجے میں فلا ہادیہ یہ موضع جزم میں نہیں ہے، جب موضع جزم میں ہی نہیں ہے تو یہاں پر ان شرطیہ بھی نہیں آ سکتی، عامل جزم بھی نہیں آ سکتا، تو آپ کو یہاں پر کوئی تقدیر میں رکھنا ہوگا جازم، ٹھیک، لِأَنَّ مَا بَعْدَ الْفَاء مَنْصُوبٌ بِأَنْ، اس لیے کہ فا کے بعد والا جملہ منصوب ہے، کیوں؟ ان کی وجہ سے، وہ ان کہاں پر ہے؟ مضمرتن، اگر صفت مانتے ہیں، ٹھیک ہے، اگر حال مانتے ہیں تو پھر مضمرتن، ٹھیک ہے، وَأَنْ وَالْفِعْلُ فِي تَعْوِيلِ الْمَصْدَرِ، اور ان اور اس کے بعد والا فعل کس تعویل میں جائے گا؟ مصدر کی تعویل میں جائے گا، معطوف علی مصدر متوہم، پھر ہم اس جو ہے کیا ہے جناب تعویل مصدر والے کو عطف کریں گے ایک اور مصدر پر، مما تقدم، وہ مصدر کہاں ہے؟ اس سے پہلے والی عبارت میں موجود ہے، فَكَيْفَ تَكُونُ الْفَاءُ مَعَ ذَلِكَ فِي مَوْضِعِ الْجَزْمِ، جب ہم تعویل مصدر میں لے گئے تو پھر یہ فا اور اس کے فا کے بعد والا جملہ جو ہے کیا ہے اس میں جزم کا توہم کرنا بھی ٹھیک نہیں ہے۔
वलैस बैन अलमुफरदैन अलमुतआतिफैन शर्त मुक़द्दर। अच्छा, जब दो मुफरद को एक दूसरे पर अतफ़ करेंगे, यानी मस्तर को मस्तर पर अतफ़ करेंगे, ठीक है, तो फिर वहाँ पर कोई शर्त मुक़द्दर यानी कोई हर्फ शर्त मुक़द्दर नहीं होगा। हर्फ शर्त जुमलों में तकदीर में रखा जाता है, मुफरदों में जो है तकदीर में नहीं रखा जाता। चले, मजलूम की बात भी पूरी हो गई। व अम्मल मरफू, मरफू को अत्फ़ तवहम करना, फ़क़ाल सीबवै, अब फिर सीबवै साहब ने एक लफ्ज़ का, उस पर फिर जनाब 4-5 लेने बहस करेंगे। ठीक है, सीबवै साहब ने क्या फरमाया है, वअलम, तू जान ले, अन्नासन मिनल अरब, बेतहकीक अरबों में से कुछ लोग यगलतून, यहाँ पर यगलतून का ज़ाहिरी तर्जुमा है कि वो गलत करते हैं, लेकिन कहते नहीं यगलतून से मुराद है ये तवहमून, वो अत्फ़ तवहम करते हैं। ठीक है, फ़यकुलून, अच्छा वो क्या गलत क्या करते हैं, गलत बेमाना तवहम, इन्नहुम अजमऊन ज़ाहिबून व इन्नक व ज़ैदुन ज़ाहिबान, फरमाते हैं अजमऊन, ठीक है, ज़ाहिबून। अब अगर इसको भी ताबे माने, अतफ़ से हट कर भी, ठीक है, तो हम फ़र्ज़ करते हैं कि हम मरफू है, इसलिए ये उसकी ताकीद भी क्या आई है, मरफू। ठीक, व इन्नक व ज़ैदुन ज़ाहिबान, यहाँ भी हम तवहम करते हैं कि काफ मरफू है, इसलिए ज़ैद जो है क्या उस पर अतफ़ हो गया है। कहते हैं वज़ाक का मतलब, यानी ये कैसे तवहम करते हैं, फरमाते हैं मानल इब्तदा, अन्न माना हो मानल इब्तदा, कहते हैं यहाँ पर जो है हम में भी माने इब्तदा है और काफ में भी माने इब्तदा है, लिहाजा गोया कि ये मरफू है। फ़य्यरा अन्नहु क़ाल हम, फ़य्यरा तो सीबवे देखता है, अन्नहु क़ाल गोया के अरब ने कहा है, इन्नहुम हम अजमऊन इन्नका अंत ज़ैदुन, ठीक है, गोया के ऐसे कहा, जैसे ये कल भी बहस पड़ी, कमा काल बदाली, जैसे कि इस शेर में भी कहा है मेरे लिए ज़ाहिर हुआ इन लस्त मुद्रिक मा मदा, यानी गोया कि मैं देखता हूँ कि मुद्रिक से पहले बात तकदीर में है नहीं, लेकिन मैं सोचता हूँ। इंतहा का मतलब क्या है, इंतहा कलाम सीबवे की बात ख़त्म हो गई। व मुरादहू बिल गलत, सीबवे की मुराद इस गलत से क्या है, कहते मा अब्बर अन हो गैर हो बेतवहम, मा वही मुराद है अब्बर अन हो जिसकी ताबीर की दूसरों ने लफ्ज़ तवहम के साथ, यानी दूसरे यहीं पर तवहम कहते हैं, आगा साहब उसको गलत कहते हैं, दोनों का मकसद एक ही है, मकसद में फ़र्क नहीं है। भाई हम कहेंगे नहीं गलत तो सही के मुकाबले में होता है, भाई अगर गलत सही के मुकाबले में होता तो सीबवे साहब ये शेर क्यों लाता, सीबवे साहब का ये शेर लाना कि जैसे मुद्रिका में गलत किया है, तो मुद्रिका में तो कोई गलत नहीं है, तवहम है, तो पता ये शेर लाना ये करीना है कि सीबवे ने लफ्ज़ गलत कहा, उससे मुराद जो है क्या ली है, तवहम ली है। वज़ालिका ज़ाहिरुन मिन कलाम ही, वज़ालिका यानी गलत से मुराद तवहम है, ये ज़ाहिर बात है मिन कलाम सीबवे। व यूज़िहु मुराद सीबवे की वजाहत करता है क्या, इनशाद सीबवे अलबैत, सीबवे ने ये जो बैत पेश किया है। वह तवहम इब्न मालिक साहब ने तवहम किया है, यानी गलत सोचा है, किसके बारे में, सीबवे के बारे में। अन्नहु अराद बिल गलत अल खता, इब्न मालिक कहते हैं कि सीबवे ने गलत से मुराद क्या ली है, ख़ता। फ़अतुरज़ अलैहि, तो फिर एतराज़ भी किया गया है इस गलत पर, बेअन्ना मता जव्वज़ना ज़ालिका अलैहिम ज़ालत सिकत बिकलाम, फिर वो एतराज़ क्या हो कि भाई अगर हम अरबों की ऐसी बातों को गलत कहें फिर तो उनकी बातों पे भरोसा हमारा ख़त्म हो जाएगा। तवहम वाला तर्जुमा करेंगे तो भरोसा ख़त्म नहीं होगा, लेकिन अगर हम कहें कि अरब शेर में भी गलत पढ़ते हैं, ठीक है, आम जुमलों में भी गलत कहते हैं, फिर तो उनकी ज़बान हमारे लिए काबिल एतमाद नहीं होगी। या यूँ कहें फ़अतरज़ सीबवे अलल गलत, ठीक है, सीबवे ने एतराज़ किया इस गलत पर, बेअन्ना मता जव्वज़ना ज़ालिका, जब हम जायज़ करा दें इस ख़ता को कि अरब ख़ता करते हैं, ठीक है, अलैहिम अलल अरब ज़ालत सिकत बिकलामिहिम,
تو ان کے کلام سے بھروا سا ہمارا اٹھ جائے گا۔ وَمْتَنَعَ أَن نُثْبِتَ شَيْئًا نَادِرًا، اور ممتنع ہو جائے گا کہ ہم کسی نادر چیز کو عربوں کے جملوں سے ثابت کریں، کیونکہ آپ کہیں گے سیبویہ صاحب نے تو کہا ہے کہ عرب غلط کرتے ہیں، خطا کار ہیں، ٹھیک۔ لِإِمْكَانِ أَن يُقَالَ فِي كُلِّ نَادِرٍ إِنَّ قَائِلَهُ غلط، اس لیے کہ ممکن ہے کہ ہر نادر کے کہنے والے کو پھر ہم غلط خطا کار کہہ دیں، اس لیے سیبویہ کے کلام سے آپ غلط سے مراد توہم لیں۔ وَأَمَّا الْمَنْصُوبُ، چلیں جناب مرفوع کی بات بھی ختم، ذیشان صاحب۔ منصوب اسمن، وہ منصوب کیا ہوگا؟ اسم، ٹھیک ہے۔ اسمن کو کیوں منصوب پڑھا؟ یہ کیا کہیں گے؟ میں آپ سے پوچھنے والا، ہاں تمیز کہہ لو۔ فقال بعضهم، پھر کہا ہے بعض علماء کہیں یا عرب نے کہا ہے فی قولہ تعالی وحفظا من کل شیطان مارد، بھائی حفظاً سے پہلے واو موجود ہے، اس واو نے حفظ کو عطف کیا ہے ما قبل پر، جبکہ ما قبل منصوب نہیں تھا، توہم کیا گیا تھا کہ منصوب ہے۔ انہو، بھائی ذیشان کہے گا تھا وہ بتا تو دے ما قبل میں ہے کیا، ٹھیک ہے۔ انہو، ان الحفظ عطف علی معنی، اس حفظ کو عطف کیا گیا اس جملے کے لفظوں پر نہیں، اس جملے کے معنی پر۔ وہ کیا ہے؟ انا زینا السماء الدنیا، ہم نے خوبصورت بنایا ہے دنیا کے آسمان کو بزینت الکواکب، ستاروں کی خوبصورتی کے ساتھ۔ گویا کہ یہ پورا جملہ زینا کا مفعول ہے اور منصوب ہو گیا، ٹھیک ہے۔ وہ ہوا انا خلقنا الکواکب فی السماء الدنیا زینۃ للسماء، پھر وہ آسان عربی میں اگر ترجمہ کریں تو اس کا مطلب یہ ہے کہ ہم نے خلق کیا ہے ستاروں کو آسمان میں تاکہ زمین کی خوبصورتی ہو سکے، ٹھیک ہے۔ کہاں پر؟ آسمان میں۔ خوبصورت وہ ہے لیکن اس کی وجہ سے خوبصورت زمین لگ رہی ہے، ایسے ہوتا ہے یا نہیں؟ مدرسے میں اگر آپ پھول وغیرہ لگاتے تو اصل خوبصورت وہ پھول ہیں، لیکن پھولوں کی وجہ سے مدرسہ بھی جو ہے کیا وہ خوبصورت ہو جاتا ہے۔ وَيُحْتَمَلْ، ہاں ایک احتمال ہے کہ ہم حفظاً کو عطف نہ مانیں، پھر کیا مانیں؟ ان یکون مفعولا لأجلہ، اس کو ہم مفعول لہ مانیں، ایک لأجلہ، ایک من اجلہ، یاد ہے یا نہیں ہے؟ ٹھیک، ایک یہ نام تھا مفعول لہ، دوسرا نام تھا جو ہے کیا ہے تحصیلی اور حصولی، اب یہ بھی آپ بھول گئے، ٹھیک ہے۔ حصولی اس کو کہتے تھے جس سے کام انجام دینے سے پہلے وہ مفعول حاصل ہو چکا ہو۔ قعدت عن الحرب جبنا، میں جنگ سے بیٹھ گیا ڈر کی وجہ سے۔ پہلے جنگ سے بیٹھے یا پہلے ڈر لگا پھر بیٹھے؟ پہلے ڈر۔ ضربتہ للتعذیب، میں نے اس کو مارا تھا کہ اس کو ادب سکھاؤں۔ پہلے مارا پھر ادب سیکھے گا یا پہلے ادب سیکھا پھر مارا؟ ہاں، تو تحصیلی کا مطلب ہے کہ حاصل نہیں ہوا، ہم حاصل کرنا چاہتے ہیں۔ حصولی کا مطلب ہے حاصل ہو چکا تھا، فعل کو ابھی انجام دے رہے ہیں۔ اچھا، اب من اجلہ ہی اور لے اجلہ ہی میں ظاہراً من اجلہ ہی جو حاصل ہو چکا ہے، لے اجلہ ہی یعنی جس کی خاطر کام کر رہے ہیں یعنی حاصل ہونا ہے، ٹھیک۔ تو فرماتے ہیں کہ اللہ نے آسمان کو خوبصورت بنایا ہے تاکہ حفاظت ہو سکے ان چیزوں کی، تو یہ مفعول لہو ہے، نتیجے میں یہ عطف توہم سے خارج ہو گیا۔ او مفعولا مطلق، یا ہم حفظ کو مفعول مطلق مانیں۔ بھائی اگر مفعول مطلق مانیں گے تو اس کا عامل، کہتے وہ تو ہمارے ہاتھ میں نا، کسی عامل کو تقدیر میں رکھ لیں گے، یہ اس کا مفعول مطلق ہو جائے گا۔ وَعَلَيْهِمَا، ان دونوں بنا پر مفعول لہو مانے یا مفعول مطلق مانے، فالعامل محذوف، پھر عامل کیا ہو جائے گا؟ محذوف ہو جائے گا۔ اے وَحِفْظًا مِن كُلِّ شَيْطَانٍ زَيَّنَاهَ بِالْكَوَاكِبِ، یہاں پر زینہ کے لیے یہ مفعول لہو ہے۔ او وَحَفِظْنَاهَا حِفْظًا، یہ حفظنا کو تقدیر میں مانے اور یہ حفظاً اس حفظنا کے لیے کہا ہو مفعول مطلق ہو۔ وَأَمَّا الْمَنْصُوبُ فِعْلًا، یہ تو منصوب اسمی تھا، فعل منصوب عطف برتوا ہوا ہو، کہتے ہیں جی ہاں ودو، انہوں نے چاہا، لو تدہنو فیدہنو، تدہنو مثلا اگر یہ تم دہن والا کام کرو تو وہ بھی کریں گے، ٹھیک ہے۔ شاہد مثال ہمارے اس میں ہے کہ لو تدہنو،
ٹھیک ہے، ہم نے اس کو منصوب سمجھا، جس کی وجہ سے یدھینو کو جو ہے کیا ہے ہم نے نون اعرابی گرا دی. کیا گرا دی؟ کیونکہ نون اعرابی حالت نصبی میں کیا ہو جاتی ہے؟ گر جاتی ہے. حملاً علی معنی ودو ان تدھینا، کہتے ہیں ہم حمل کرتے ہیں کہ تدھینا سے پہلے ان تقدیر میں ہے. جب ان تقدیر میں ان نہیں، ان حاجی ان کیا کرے گی؟ ہاں نصب نہیں، نصب. ٹھیک ہے، ہم فرض کرتے ہیں کہ یہ منصوب ہے، اس لیے ہم نے جو ہے کیا ہے وہ یدھینو کو بھی منصوب کر دیا. وَأَمَّا فِي الْمُرَكَّبَاتِ، مرکبات میں عطف توہم فقد قیل فی قولہ تعالیٰ، یہ قیل کہا کہ اپنی بات کو کمزور کر دیتا ہے. کہا گیا ہے اللہ تعالیٰ کے اس قول میں وَمِنْ آیَاتِهِ، اللہ تعالیٰ کی نشانیوں میں سے یہ ہے ان یرسل الرِّیاحَ، کہ وہ ہواؤں کو بھیجتا ہے، مبشرات جو خوشخبری دینے والی ہوتی ہیں، وَلِيُذِيقَكُمْ، اور وہ ہوائیں تمہیں چکھاتی بھی ہیں، یا اللہ تمہیں چکھاتا ہے کیا؟ مثلا سردی، گرمی، یہ وہ. تو شاہد مثال ہماری کس میں ہے کہ ہم نے دیکھیں وَلِيُذِيقَكُمْ، گویا کہ یہ پورے جملے کو یہ کہا ہے ہم نے منصوب مان کر، ٹھیک ہے، ما قبل والے جملے پر جو کیا ہوا عطف برتوہم کر دیا. اِنَّهُ عَلَى تَقْدِيرِ لِيُبَشِّرَكُمْ وَلِيُذِيقَكُمْ، یا ہم یوں کہیں کہ ہم توہم کرتے ہیں کہ یہاں پر لے یبشرکم جملہ تھا، ٹھیک ہے، یہ جملہ اس پر جو عطف ہوا ہے، کوئی مفرد کی بات نہیں ہوگی. وَيُحْتَمَلْ أَنَّ تَقْدِيرَ لِيُذِيقَكُمْ وَلِيَكُونَ كَذَا وَكَذَا أَرْسَلَهَا، اور احتمال ہے کہ تقدیر ایسے مانے کہ اللہ تمہیں چکھاتا ہے تاکہ ایسے ہو ایسے ہو ایسے ہو، یعنی تاکہ تم کمبل کا بندوبست کر سکو، اے سی کا بندوبست کر سکو، یہ وہ اس طریقے سے. وہ اولا، کہتے ہیں یہاں پر جو ہے کیا ہے لیبشر کو تقدیر میں نہیں مانے بلکہ لیذیق کے بعد والے جملے کو تقدیر میں مانے. اگر ایسے بعد میں مانیں گے تو پھر یہ عطف والی بات نہیں ہوگی. لأن اضمار الفعل لدلالت المعنی علیہ، اس لیے کہ فعل کو تقدیر میں رکھنا تاکہ جملے کی معنی دلالت کرے اس فعل مقدر پر. اسہلو، یہ آسان ہے کس سے؟ من العطف علی المعنی، کہ آپ کسی معنی پر عطف کرتے ہوں. وصلی اللہ علی محمد و آل محمد.